ایک روز جب میں دفتر میں داخل ہوا تو ایک 22 سالہ انتہائی کمزور لڑکی میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے، کپڑوں کا رنگ اگرچہ سفید تھا لیکن اس پر اتنی مٹی پڑی ہوئی تھی کہ مشکل سے سفید نظر آتے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہماری پہلی صفائی والی آیا بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ گئی ہے، یہ لڑکی اس کی جگہ پر آئی ہے۔ دن گزرتے گئے، اس بچی کی آنکھوں کی حیا اور چہرے کی معصومیت ایک پیغام دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات کو کوئی 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز میری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ اسے 2 چارپائیاں لے دیں، اور پھر اس نے وہ واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ کہنے لگی کہ روزانہ اس کا شوہر سائیکل پر لینے آتا تھا۔ کل جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ یہ ایک ویرانے میں چھپر سا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس نے روکا کہ آپ اندر نہ جائیں۔ میں زبردستی اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر سوائے ایک لالٹین کے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے 2 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اور تمہارے خامد کہاں سوتے ہیں؟ تو اس نے زمین کی ایک جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چارپائی بستر وغیرہ کچھ نہیں؟ تو وہ رو پڑی اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اسے 2 چارپائی لے کر دے دی اور کچھ برتن بھی۔ جب میں نے اسے کچھ کپڑوں کے پیسے دیے اور اسے کرائے پر گھر لے دیا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ دراصل میرا پروگرام اس کو ایک گھر لے کر دینے کا تھا۔ چند روز پہلے میں نے اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق دفتر میں صلاۃ التسبیح پڑھنا شروع کی تو قیام کے دوران اچانک محسوس ہوا کہ میں آسمان میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں فرشتے اللہ سے براہ راست احکام وصول کرتے ہیں۔ چاروں طرف تا حد نظر سفید لباس میں ملبوس فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اتنے میں رب العزت کی آواز گونجتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عبادت کا ثواب دوگنا کر دو۔ اس کے فوراً بعد تمام فرشتے آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس بچی نے اللہ رب العزت سے کیا مانگ لیا ہے کہ ایک تو رب العزت نے اس بندے کو تمام عمر کی عبادت کے برابر ثواب بخشا ہے اور ساتھ ہی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے بچی کو بلوا لیا اور اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اس سے درخواست کی کہ وہ ایک بار پھر رب العزت سے میرے لیے ویسی ہی دعا مانگے۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں مانگا، لیکن جو کچھ بھی آپ نے مجھے دیا ہے میں اتنی خوش تھی، اور جب میں رات کو چارپائی پر لیٹی تو زاروں قطار رو رہی تھی۔ زبان پر الحمدللہ تھا اور بس۔ میں نے سوچا رب العزت کو اس کی یہی ادا پسند آئی، اس لیے اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ میں نے اگلے روز اس لڑکی کو بلوا کر اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اس نے انتہائی غریبی کی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ تھی لیکن نماز کی پابند تھی۔ گھر میں کبھی سالن بھی نہ بھی ہوتا تو سوکھی روٹی اور مرچوں سے پانی کے ساتھ پیٹ بھر لیتی، اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی اور کہتی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں جب وہ 14 سال کی تھی، ماں باپ نے اپنے خالہ زاد کے ساتھ رشتہ کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شوہر ایک موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا، کبھی 1500 کما کر لاتا۔ 1 سال کے اندر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، کبھی اپلے تھاپے اور کبھی کسی کے گھر میں 1 وقت کی روٹی اور 2000 ماہانہ پر کام کیا، لیکن ہر حال میں اس نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔ شروع میں سسرال والوں نے رہنے کی جگہ دے دی، پھر وہاں سے بھی نکال دیا، اور ہم نے معصوم بچوں کے ساتھ بھینسوں کے کمرے میں ایک نکڑ میں رہ کر گزر بسر کی، اور جب اس ہسپتال میں نوکری ملی تو ایک کرائے کا کمرہ لے لیا۔ آپ جانتے ہیں آج مہنگائی کا کیا عالم ہے، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میں زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ آج پھر میں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں اور اپنے ڈاکٹر صاحب کی بھلائی اور خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے گھر مل گیا، گھریلو اشیاء مل گئیں۔ میں نے جب اس بچی سے درد مندانہ اپیل کی کہ ایک مرتبہ پھر وہی دعا مانگو جو تم نے رات کو میرے حق میں مانگی، تو اس نے ذہن پر زور دے کر کہا میں نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، میں بس
بے انتہا خوش تھی اور خوشی میں زار و قطار رو رہی تھی، اور زبان پر الحمدللہ تھا، اور دل میں آپ کے لیے دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی میں نہیں جانتی، صرف اور صرف آپ کی صحت خوشی مانگ رہی تھی، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی۔